لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المغربين ورب المشرقين وجد الحسن والحسين ومولانا القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول أكرم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رسول ہم اور 3 مرتبہ رسول توحید کی تلاوت فرما کر نئی فاطمہ بنت عباس حسین کی روح کو رسالت اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بارك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث حسین منی وانا حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اس حدیث کے ذہن میں صبح ایک حدیث میں نے عظمت امام حسین کے حوالے سے آپ کے اعظم عالیہ کو پوچھا تھا. آج جس حسین کی فضیلت کو آپ کے حوالے پہنچانا ہے اسے گھر میں امام حسین کا کرم. امام حسین کی مکمل زندگی سراپے کرم ہے. مگر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا اسلامی روایات کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ دیکھیں کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کرم کسے کہتے ہیں. جب آپ تلاش کریں گے کہ کرم کسے کہتے ہیں کرم کے معنی کیا ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الکرم العطاء قبل الثواب. جہاں اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ سامنے سے کوئی مانگے, جہاں مانگنے کا انتظار نہیں کیا جاتا, جہاں بن مانگے عطا کر دیا جائے, جہاں بلا مانگے دے دیا جائے, اسی کو کرم کہا جاتا ہے. اسی کو کرم کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اپنے آپ کو کریم کہا ہے, سخی نے. اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو اپنے آپ کو کریم کہا ہے, سخی نہیں. کرم کہتے کسے ہے جہاں بلا ضرورت بلا مانگے بنا مانگے جہاں دے دیا جائے عطا کر دیا جائے اسے کرم کہا جاتا ہے. جو بن مانگے دے دے اسے کریم کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا ہے تو اپنے آپ کو کریم کہا ہے, سخی نہیں کہا. آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے آپ کو غنی کریم تو کہا ہے مگر کوئی ایسا ایک مقام بھی نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو سخی کہا ہو. سخی کے معنی بھی عطا کرنے کے, سخی کے معنی بھی دینے کے ہیں,
مگر سخاوت اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ سامنے والا مانگے تو عطا کیا جائے. سخاوت اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ سامنے والا ہاتھ پھیلائے تو دیا جائے, سامنے والا گڑ گڑائے تو دیا جائے. مگر کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا, جو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا. اب اللہ نے اپنے آپ کو کریم کا نہیں سمجھ میں نہیں آیا, جو شکم مادر سے عطا کرے, جس نے شکم مادر سے عنایت کرنا شروع کر دیا. جب نہ مانگنا جانتے تھے, نہ مانگنے کا طریقہ معلوم تھا, نہ مانگنے کے معنی معلوم تھا, عطا کرنے والا مسلسل دیتا رہا. اللہ نے کیا کہا کہ میں کریم ہوں, میں نے شکم مادر سے تمہیں عطا کیا. جب تم مانگنا نہیں جانتے تھے, اپنی ضروریات کو نہیں جانتے تھے, ہم نے تمہاری ضرورتوں کو سمجھا, ہم نے تمہیں بن مانگے دیا, ہم نے ماں کے شکم میں تمہیں غذا بن مانگے پہنچائی ہے. اب انسان کیا ہے, اب انسان کا مزاج دیکھیے, اب شکایت کر رہا ہے کہ اللہ میاں ہماری بات نہیں سنتا, ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا نہیں کر رہا ہے, ہم اس کے سامنے دامن مراد پھیلائے ہوئے ہیں وہ ہماری مرادوں کو نہیں پورا کر رہا ہے, اس کے سامنے مصلی بچھا کر مانگ رہے ہیں وہ دے نہیں رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ خدا جو کریم ہے, جو شکم مادر میں بنا مانگے عطا کرے. جب مانگنے کا طریقہ نہ جانتے تھے, جب مانگنے کے معنی نہیں جانتے تھے, جب مانگنے کا مطلب نہیں جانتے تھے, اس نے اس وقت تمہیں عطا کیا. آج مانگنا آ گیا تو اللہ کے خلاف شکایت کر رہے ہو کہ وہ ہمیں دیتا ہی نہیں. اس کے سامنے دامن مراد پھیلاتے ہیں, وہ ہماری مرادوں کو سنتا ہی نہیں, ہم اس سے مانگتے ہیں وہ عطا نہیں کرتا. اس کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بن مانگے دے رہا ہے. میرے عزیزو, اللہ تم سے بہتر جانتا ہے, یہ اس کی مصلحت ہے کہ تمہاری کون سی دعا قبول کرنی ہے, کون سی نہیں قبول کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے نظریے کے اعتبار سے, دنیاوی نظریے کے اعتبار سے تم اسے بہتر سمجھتے ہو, مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو چیز تم اپنے حق میں یہ سمجھتے ہو کہ بہتر نہیں ہے, وہ چیز اللہ تمہارے حق میں بہتر سمجھتا ہو. اسی لیے کہا گیا دعا کے لیے نہ کہا جائے کہ اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ مجھے یہ عطا کر دے, اللہ مجھے وہ دے دے, بلکہ یہ کہا جائے کہ پروردگارا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر, جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر. اور وہ کریم ہے, جب بن مانگے دے سکتا ہے تو مانگنے کے بعد کیوں نہیں دے سکتا. ایک صلوات پڑھے بات پہنچ رہی ہے نا. کرم کہتے کسے ہیں, کریم کہتے کسے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کر دے, جو بنا مانگے دے دے, اسی کو کریم کہا جاتا ہے. اچھا, کریم کی دوسری تعریف روایت میں کیا ہے؟ کریم کی ایک اور تعریف موجود ہے, معصومین نے کی ہے. وہ تعریف یہ ہے کہ ایثار الارض علی المال, کہ جب عزت, آبرو اور مال کا ٹکراؤ ہو جائے, عزت و آبرو اور مال کا ٹکراؤ ہو جائے تو مال قربان کر دیا جائے, عزت و آبرو بچا لی جائے. یہ کریم کی پہچان ہے, یہ شریف کی پہچان ہے, یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ مال قربان کر دیا جائے, عزت و آبرو کو بچا لیا جائے. جب مال اور عزت و آبرو کا ٹکراؤ ہو جائے تو مال قربان کر دیا جائے, مال کی پرواہ نہ کی جائے, عزت و آبرو کو بچایا جائے. شرافت کا تقاضا یہی ہے نا کہ عزت و آبرو کو بچا لیا جائے, مال کو قربان کر دیا جائے. اسی لیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے, جب آپ کسی سے پوچھئے کہ جان اور مال میں ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جان کا صدقہ مال, یعنی مال دے دیا جائے, جان بچا دیا جائے. شرافت کا یہی تقاضا ہے, کرم کا یہی تقاضا ہے.
کہ مال قربان کر دیا جائے، جان بچا لیا جائے، مگر دنیا کا عالم کیا ہے کہ مال کمانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ معصومین نے کیا کہا؟ معصومین نے یہی کہا ہے نا کہ جب عزت اور مال کا ٹکراؤ ہو جائے تو مال قربان کر دیا جائے، عزت بچا لی جائے، عزت محفوظ کر لی جائے، چاہے مال چلا جائے۔ دنیا کا عالم کیا ہے کہ جان چلی جائے مال نہ جائے، یہی عالم ہے نا۔ انسان مال کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتا، صحت کی پرواہ نہیں کرتا، حالات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کہیں سے 4 پیسے ملنے والے ہیں تو جان دے کر کمانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انسان آج کی دنیا میں جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی پرواہ کرتا ہے۔ وہی حال عزت کا ہے کہ انسان عزت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، انسان مال کی پرواہ کر رہا ہے۔ معصومین نے کیا کہا؟ کریم اور شریف وہ ہے جو اپنا مال قربان کر دے اور عزت بچا لے، مگر دنیا کا مزاج کیا ہے کہ عزت چلی جائے، مال محفوظ رہ جائے۔ نہیں، سبھی نوکری پیشہ ہے، اس سے بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ 2-4 باتیں کہہ دے گا تو کیا ہوگا؟ نوکری تو سلامت رہے گی، نہیں سمجھے؟ نہیں، پھر کہوں کہ اگر وہ ہمیں ذلیل کر دے گا تو کیا ہوگا؟ آمدنی تو برقرار رہے گی، اگر ہمارے بارے میں تھوڑا غلط تبصرہ کر دے گا تو کیا ہوگا؟ پیسے تو بڑھ جائیں گے۔ تو یہ انسان وہ ہے جو عزت کو قربان کر رہا ہے مال پر، اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ کریم اور شریف وہ ہوتا ہے جو مال اور عزت میں ٹکراؤ ہو جائے تو عزت کو بچا لے، مال کو قربان کر دے۔ اب کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس نے عزت کو بچائی ہو، مال کو قربان کیا ہو۔ اب پوری تاریخ کا مطالعہ کیا تو ایک ہی گھرانہ ہمیں نظر آیا جہاں مال کو قربان کر کے عزت کو بچا لیا گیا، اور وہ گھرانہ کوئی اور نہیں، اولاد خدیجہ تھی۔ خدیجہ نے پورا مال قربان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ کریم اور شریف کیا کہا گیا کہ جب مال اور عزت میں ٹکراؤ ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی عزت کو بچا لے اور مال کو قربان کر دے۔ اب چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ کریم اور شریف کیسے ہوتے ہیں، جو مال کو لٹا دیتے ہیں، عزت کو بچا لیتے ہیں، جو بن مانگے دے دیتے ہیں، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اب کریم اور شریف کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف معنی سمجھ میں آئے نا، اب ذرا ان کا کریکٹر اور کردار دیکھ لیجئے کہ شریف اور کریم کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی 2 لفظ ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر مولا کا یہ قول آپ تک پہنچ گیا تو پوری مجلس کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا، اور سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دیجیے گا، داد کی کوئی ضرورت نہیں، فقط دعا کا تعلیم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی پر کوئی کرم کیا ہے، کرم ہے کیا؟ بن مانگے دے دینا۔ اگر تم نے کسی پہ کوئی کرم کیا ہے، اگر تم نے کسی پہ احسان کیا ہے، اگر تم نے کسی پہ مہربانی کی ہے، اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے، پوری توجہ، اگر تم نے کچھ دیا ہے تو اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھائی نہیں، بات نہیں سمجھ رہے، پھر سے سمجھئے کہ اگر تم نے کچھ دیا ہے تو اپنی عزت نفس کا مظاہرہ
اگر تم نے غریب کو 4 پیسے دیے ہیں، اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو تم نے اپنی شرافت کو منوایا ہے، تم نے اپنی شرافت کو منوایا، اپنی عزت کو منوایا، اپنی عزت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ابھی تک تو مولا کائنات نے یہی کہا ہے کہ اگر تم نے کسی پر کوئی کرم کیا، اگر تم نے کسی کو کچھ دیا، کسی کے ساتھ مہربانی کی، کسی کے ساتھ احسان کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی شرافت کو منوایا ہے کرم کے ذریعے سے، اپنے کرم کو، اپنی شرافت کو منوایا کرم کے ذریعے سے، اپنی عزت کو پہچانوایا ہے کرم کے ذریعے سے۔ اس کے بعد مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ تم نے اپنے مقابل والے کو دیا ہی کیا ہے، تم نے اپنے مقابل والے کو دیا ہی کیا ہے جو اس سے شکریہ چاہتے ہو۔ آج دنیا کا مزاج بن گیا ہے کہ کچھ دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ سامنے والا شکریہ کرے، دنیا کا مزاج ہے نا، اگر کچھ دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ کم سے کم جواب میں تھینکس ہی بول دے وہ سامنے والا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیا ہی کیا ہے، جو سامنے والے سے شکریہ کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر تم نے غریب کے ہاتھ پہ 4 پیسے رکھ دیے، اگر تم نے کسی کو نوکری دلا دی، کسی غریب بچے کی فیس دے دی، کسی کی مدد کر دی، کسی کا گھر بنوا دیا، کسی کو لائسنس دلوا دیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی، تو اس کی قیمت تو تم نے وصول لی، اس کا کریڈٹ تو تم نے لے لیا۔ میں نے کہا مولا ہم نے تو دیا ہے، لیا کیا؟ ہم نے تو سامنے والے کی فیس جمع کی، ہم نے تو سامنے والے کو پیسے دیے، ہم نے تو سامنے والے کو مکان دیا، ہم نے تو سامنے والے کو نوکری دلوائی، ہم نے سامنے والے کو لائسنس دلوایا، ہم نے سامنے والے کے ساتھ احسان کیا، سامنے والے کے ساتھ نیکی کی، ہم نے دیا ہے، لیا کیا؟ امام کہہ رہے جو کچھ تم نے دیا ہے اس کی قیمت وصول لی۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا تم نے سامنے والے کے ساتھ احسان کر کے دنیا کو یہ اندازہ کرا دیا کہ تم کریم ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تم نے سامنے والے کو دے کے اپنی شرافت کا مظاہرہ کروا دیا، دنیا جان گئی کہ تم شریف ہو، تم کریم ہو، تم نے دیا ہی کیا ہے؟ اگر عزت دی ہوتی تو قیمت مانگی ہوتی، عزت کے بدلے عزت مانگی ہوتی، مگر تم نے دیا ہی کیا ہے؟ تم نے تو اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے دیا نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنی شرافت کو دنیا کے سامنے پہچانوایا ہے، اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی عزت کو منوایا ہے، اپنی شرافت کو منوایا ہے۔ تم نے دیا نہیں ہے، تم نے منوایا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ مولا کہہ رہے تم نے دیا نہیں ہے، تم نے منوایا ہے۔ اب جب کہ تم نے منوایا ہے تو شکریہ کا انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ کہ سامنے والے سے شکریہ کا انتظار کس بات کا؟ تم نے عزت تھوڑی دی ہے جو معاوضہ مانگ رہے ہو، معاوضہ تو دینے کے بعد مانگا جاتا ہے۔ تم نے دیا نہیں ہے، تم نے منوایا ہے، اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنا کمال، اپنے کرامات کو دنیا کے سامنے منوایا کہ تم بہت شریف ہو، تم بہت کریم ہو، تم بہت عزت والے ہو، تم بہت کمال والے ہو کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ تم نے دیا نہیں، تم نے منوایا ہے، لہٰذا آپ شکریہ کا انتظار نہ کرو۔ اچھا دیکھیے جو مولا نے کہا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے کہا کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے، تو شکریہ کا انتظار کس بات کا؟ اور یاد رکھیے اس نقطے کو صرف اور صرف معصوم ہی سمجھا سکتا، اس لیے کہ جب دنیا میں معصوم کے قول کو سمجھنے والے پیدا نہ ہو سکے
سمجھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ معصوم نے سمجھا دیا کہ تم نے دیا نہیں ہے، اپنی عزت منوائی ہے. لیکن یہ دنیا کے ہر انسان کا مزاج ہے کہ نیکی کے بدلے کم سے کم شکریہ چاہتا ہے. چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو چائے پلائے تو چائے کے عوض میں چاہے چائے نہ چاہتا ہو، مگر اتنا چاہتا ہے کہ سامنے والا کم سے کم شکریہ کے دو بول بول. ناشتے کے بدلے ناشتہ نہ چاہتا ہو، کم سے کم شکریہ چاہتا ہے. کھانے کے بدلے کھانا نہ چاہتا ہو مگر شکریہ چاہتا ہے. اور جب آدمی کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے. امام کہہ رہے شکریہ کس چیز کا؟ تم نے دیا ہی کیا ہے؟ تم نے تو اپنی عزت کو منوایا ہے. اب ایک مرد مومن آئے اور کہنے لگے کہ مولانا ہمارے مسلمان معاشرے سے کافر معاشرہ اچھا ہے. ہم نے کہا بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہم نے دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے مسلمان معاشرے کو بھی دیکھا، کافر معاشرے کو بھی دیکھا، دونوں میں ایک بنیادی فرق پایا. میں نے کہا کیا فرق پایا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ کافر معاشرے میں اگر کسی کو پانی بھی پلایا جائے تو پلٹ کر تھینک یو کہتا ہے، پلٹ کر شکریہ ادا کرتا ہے، پلٹ کر تھینکس کہتا ہے. مگر مسلمان معاشرے میں کسی کو پانی پلایا جائے تو وہ شکریہ نہیں کہتا، کھانا کھلایا جائے تو شکریہ نہیں کہتا. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں مولانا یہ میں نے دیکھا. میں نے کہا یاد رکھو نہ یہ ان کا کمال ہے یہ نہ ہمارا کمال ہے. کہا پھر کہ یاد رکھو وہ جو کہتے ہیں وہ عادتاً کہتے ہیں، بطور تشکر نہیں کہتے. کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا بچپن سے انہیں سکھا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دے کچھ عطا کرے تو پلٹ کر کہو تھینک یو. کہا مولانا یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ تھینکس کہتے ہیں. کہا نہیں وہ بچپن سے سکھا دیا گیا، عادتاً کہتے ہیں، تشکر کے طور پہ نہیں کہتے. کہا نہیں یہ الزام ہے. میں نے کہا نہیں میرے پاس ثبوت ہے. کہا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا آئیے. ایک کپ چائے پلا دی، پلٹ کر کہا تھینک یو. ایک گلاس پانی پلا دیا، 10 مرتبہ کہا شکریہ، تھینکس آف گاڈ. مگر جس نے وجود بخشا ہو، جس نے زندگی دی ہو، جس نے حیات دی ہو، کبھی اس کے سامنے ایک سجدہ شکر نہ کیا. تم ایسے بے ایمانوں کو شکر گزار کہتے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. تم ایسے بے ایمانوں کو شکر گزار کہتے ہو. شرافت آداب سے نہیں پہچانے جاتے، شرافت احساسات سے پہچانے جاتے ہیں. ہم میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے، آپ میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ دے تو سامنے والا شکریہ ادا کرے. اگر یہ کمزوری نہ پائی جاتی تو یقین جانیے قرآن میں دلیل موجود نہ ہوتی. قرآنی دلیل ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم انسانوں میں مشترکہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس بات کے منتظر رہتے ہو کہ وہ شکریہ ادا کرے. کسی کو عطا کرتے ہو تو اس سے شکریہ چاہتے ہو. تم انسانوں میں یہ مشترکہ کمزوری پائی جاتی ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو فاقہ رہنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، پانی سے افطار کرنے کے باوجود 3 دنوں تک اپنے سامنے کا کھانا کبھی یتیموں کو دے دیا، کبھی فقیروں کو دے دیا،
کبھی مسکینوں کو دے دیا. ان کا دے دینا کمال نہیں ہے. وہ دینے کے بعد یہ کہتے تھے کہ پروردگارا نہ ہم جزائے خیر چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. جب پروردگارہ نے دیکھا کہ میرے یہ مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے سامنے کا کھانا کبھی یتیموں کو دے رہے ہیں, کبھی فقیروں کو دے رہے ہیں, کبھی مسکینوں کو دے رہے ہیں, اور بلند کر یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جزائے خیر چاہتے ہیں اس کے بدلے میں, نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں, تو پروردگارہ نے کہا تم جزائے خیر چاہو یا نہ چاہو, تم شکریہ چاہو یا نہ چاہو, مگر تمہارے عمل کے نتیجے میں تمہاری شان میں پورا سورہ طور اتار دوں گا, تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جو جزائے خیر نہ مانے اس کی شان میں سورہ طور آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ شکریہ کا انتظار کرتے ہیں. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے سامنے کا کھانا یتیموں کو دے دیتے ہیں, فقیروں کو دے دیتے ہیں, مسکینوں کو دے دیتے ہیں, اور صرف دینا ہی کمال نہیں ہوتا, دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ نہ ہم جزائے خیر چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اللہ نے کہا تم جزائے خیر نہیں چاہتے, تم شکریہ نہیں چاہتے, مگر ساری دنیا کو معلوم ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہ جزائے خیر چاہتے ہو نہ شکریہ چاہتے ہو, اور اپنے سامنے کا کھانا یتیموں اور فقیروں کو دے دیتے ہیں. ان کی شان میں پورا سورہ طور اتار دوں گا. اب سمجھ میں آیا؟ شان کریمی سمجھ میں آ گئی, کرم کے معنی سمجھ میں آ گئے, اور شان کریمی بھی مولا کائنات کے قول کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا. جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب سلسلہ امام حسین کے کرم سے مربوط کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ آج کرنے امام حسین پر آپ کے حوالے کچھ معروضات کرتے ہیں. اب سنیے امام حسین کا کرم. امام حسین کے کرم کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کی پوری زندگی سراپا کرم ہے. ابتدا بھی کرم, انتہا بھی کرم نہیں. حسین کی پوری زندگی اس پورے جملے میں سمیٹ دی گئی کہ ابتدا بھی کرم, انتہا بھی کرم. نہیں سمجھئے ابتدا کیسی, ابتدا کا کرم کیسا, ابتدا میں حسین کریم کیسا. حسین نے دنیا میں قدم رکھا, حسین نے جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا, دیکھیں ابتدا ہے, حسین نے دنیا میں قدم رکھا. حسین کا کرم زمین والوں پہ نہیں, آسمان والوں پر دیکھا گیا. وہ فرشتہ جو عذاب میں مبتلا تھا, نہیں حسین کے کرم کو سمجھئے, وہ فرشتہ جو عذاب میں مبتلا تھا, جیسے ہی پتا چلا کریم ابن کریم آیا ہے, چلا کہاں؟ حسین کے گہوارے کے پاس, اپنے کو مس کیا, بالوں پر مل گئے. اب بالوں پر ملا, اڑنے لگا, اڑنے لگا, تو پھر یہ کہتا جا رہا ہے کہ من مثلی انا عتیق الحسین, میرے جیسا کون ہے. میں نے کہا کہ تو نے پہلے بھی تو یہی غرور کیا تھا کہ میرے جیسا کون ہے, تو اللہ نے تیرے بالوں پر چھین لیے تھے. کہا نہیں سمجھا, کہا نہیں سمجھا, کہا نہیں سمجھ میں آیا. کہا جب میں نے غرور کیا تھا کہ من مثلی, تو صرف اتنا ہی کہا تھا من مثلی, میرے جیسا کون ہے. مگر میں آج کہہ رہا ہوں انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. اور کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کر دے, جو بن مانگے عطا کر دے. یہ حسین کی ابتدا کا کرم ہے, دنیا میں آنے کے بعد کا کرم ہے. اب ذرا دنیا سے جانے سے پہلے کا کرم دیکھ لیجئے, شہادت سے پہلے کا کرم حسین کا. اتنا بڑا کرم کہ حسین نے حر کو حر نہ رہنے دیا. میں اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا ہوں. حسین نے حر کو حر نہ رہنے دیا.
علیہ السلام بنا دیا. بے شک بے شک بے شک. یہ حسین کا کرم ہے, ابتلا کا کرم. عذاب کے فرشتوں کو بالوں پر دے دیا, شہادت سے پہلے کا کرم, حر کو حر نہ رہنے دیا, علیہ السلام بنا دیا. ایک ابتدا کا کرم, ایک شہادت سے پہلے کا کرم. اب شہادت کے بعد کا کرم دیکھ لیجئے. حسین نے کربلا کی زمین خریدی. خریدنے کے بعد جب واپس کی تو یہ کہہ کر واپس کیا ہے کہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں, مگر اتنا یاد رکھنا, یہ دیکھو کہ جب میرا زائر, جب میری زیارت کرنے والے جب یہاں آئے تو ان کی مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ آنے پائے. بھائی ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونے پائے. یہ امام حسین کا کرم ہے شہادت کے بعد کا کہ زمین خریدی, خریدنے کے بعد جب واپس کیا ہے تو یہ کہہ کے واپس کیا ہے کہ یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں, مگر اتنا خیال رکھنا کہ جب میرا زائر آئے میری زیارت کے لیے, جب زائرین پہنچے تو ان کی مہمان نوازی میں فرق نہیں آنے پائے, ان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے پائے. تو جملہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یہ دنیا کے غریبوں کا انداز ہے, اور قیامت تک کے انسانوں کا انتظام کرنا یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. سامنے بٹھا کے دسترخوان میں کھلا دینا یہ دنیا کے غریبوں کا انداز ہے, اور قیامت تک کے لیے انسانوں کا انتظام کر دینا یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. جو حسین سے وابستہ ہو گیا کرم حسین اسے مرنے نہیں دیتا. نہیں, جو حسین سے وابستہ ہو گیا کرم حسین مرنے نہیں دیتا. کربلا زندہ دلیل ہے. نہیں, جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے. جو حسین سے وابستہ ہو گیا کرم حسین مرنے نہیں دیتا. ابن زیاد کہتا تھا کہ حسین سے لڑنے جاؤ ورنہ چھینے نہیں دوں گا. حسین کہتے تھے میرے ساتھ آ جاؤ مرنے نہیں دوں گا. ابن زیاد کہتا تھا کہ حسین سے لڑنے چلے جاؤ ورنہ چھینے نہیں دوں گا. حسین کا کرم کہتا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ مرنے نہیں دوں گا. یہ حسین کا کرم ہے کہ آج بھی کربلا والے زندہ ہیں. آج بھی کربلا والے زندہ ہیں. ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ جینے نہیں دوں گا, حسین سے لڑنے جاؤ, حسین کہتے تھے میرے ساتھ چلے آؤ مرنے نہیں دوں گا. تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. لاکھوں کا لشکر آیا کس خواب میں کہ اگر لڑنے آئیں گے تو زندگی ملے گی, لڑنے آئیں گے تو زندگی ملے گی, نہیں لڑنے آئے تو ابن زیاد مار دے گا. حسین کتنے لے کر آئے 72 کو. کیا کہہ کے میرے ساتھ آ جاؤ مرنے نہیں دوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ لاکھوں موجود تھے, سپاہیوں کے نام کسی کو معلوم ہے؟ سپاہیوں کے نام کسی کو معلوم ہے؟ حسین کے ساتھ والوں کی زندگی کی سب سے بڑی زندہ دلیل یہ ہے کہ 72 موجود ہے. 72 کے نام سبھی کو معلوم. وہاں نہ کمانڈر کا نام معلوم, نہ سپہ سالار کا نام معلوم, نہ حملہ آور کا نام معلوم. یہاں 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کا نام معلوم نہیں. اور سمجھ لیجئے جو حسین سے لڑ کر ابن زیاد کے سپاہی کربلا سے زندہ واپس گئے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زندگی واپس لے کر جا رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ وہ اپنی موت ساتھ لے کر گئے. انہیں کوئی نہیں جانتا. اور جو کربلا میں حسین کے ساتھ موت کی نیند سو گئے تو موت کی نیند نہیں سوئے, حیات اپنے ساتھ لے کے سوئے. حسین کا کرم انہیں مرنے نہیں دیتا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ
حسین کا کرم انہیں مرنے نہیں دیتا. حسین کتنے بڑے کریم ہیں. آپ دیکھیے امام حسین کا کرم. ایک مرد عربی دیہاتی امام حسین کے قریب آیا. اچھا میری عادت یہ ہے کہ مجلس میں ایک واقعہ معصوم کا ضرور پڑھتا، شاید وہی سبق ہو، وہی نصیحت ہو. کہ امام حسین کے پاس ایک مرد عربی آیا، عربی دیہاتی. آنے کے بعد سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے کچھ سوال کروں، مجھے کچھ چاہیے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ عطا کریں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سوال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے سوال کریں. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے کیوں آیا. میں یہ چاہتا ہوں لیکن مجھے جو سوال کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے جو سوال کرنا ہے وہ تو میں کروں گا، مجھے جو مانگنا ہے وہ تو میں مانگوں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سوال سے پہلے آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کوئی غنی بن کر کھڑا ہے، مگر تم میرے سامنے کیوں آیا مانگنے کے لیے؟ غنی کی نسلوں میں چلا جاتا، کوئی عطا کر دیتا، میرے پاس کیوں آیا مانگنے کے لیے؟ اور اگر آپ نہ بھی پوچھیں گے تو بھی میں بتاؤں گا. مولا نے کہا اچھا بتا دے کہ تو کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا، میرے پاس کیوں آیا ہے مانگنے کے لیے؟ اس مرد عربی نے کہا کہ آپ کے جد بزرگوار نے، آپ کے نانا نے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی کسی سے مانگنا ہو تو 4 طرح کے لوگوں سے مانگنا. جب کسی کے سامنے دامن پھیلانا ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، اولاً اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی اس کی نوبت نہ آئے. نبی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، کسی سے مانگنا ہو تو 4 طرح کے لوگوں سے مانگنا. امام نے پوچھا کون؟ کہا عرب میں کسی سے مانگنا تو عربی شریف سے مانگنا، عرب میں کسی سے مانگنا تو عربی شریف سے مانگنا، عرب سے باہر کسی سے مانگنا تو مولا کریم سے مانگنا، مولا کریم سے مانگنا. کہا وہ بھی نہ ہو تو حامل قرآن سے مانگنا، کہا وہ بھی نہ ہو تو اس سے مانگنا جو وجاہت اور صباحت رکھتا ہو، جو دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی سیرت اچھی ہو. کہا میں نے پورے عرب میں دیکھا، اگر کوئی عربی شریف ملا تو اس میں یہ کمیاں پائی گئی، کوئی مولا کریم ملا تو اس میں یہ کمیاں پائی گئی، کوئی ایسا ملا، کوئی ویسا ملا، مگر جب میں آپ کے پاس آیا تو مجھے آپ کے پاس صرف ایک صفت نہیں ملی. نبی نے یہ کہا تھا کہ 4 میں سے جن میں کوئی ایک صفت بھی یہ پائی جاتی ہو، یا عربی شریف ہو، یا مولا کریم ہو، یا حامل قرآن ہو، یا صباحت و وجاہت رکھتا ہو تو اس سے مانگنا. وہ کہتا ہے کہ میں جب آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ عربی شریف بھی آ، مولا کریم بھی آ، حامل قرآن بھی آ، صباحت و وجاہت بھی آ. آپ کے جد نے ایک صفت کا تذکرہ کیا تھا کہ 4 میں سے ایک صفت پائی جائے، مگر آپ کے پاس تو 4 صفت موجود. آپ کے پاس تو 4 صفت موجود. عربی شریف آپ اس لیے کہ اللہ نے قبائل میں سب سے زیادہ جس قبیلے کو پسند کیا ہے وہ بنی ہاشم کا قبیلہ. مولا کریم آپ اس لیے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. حامل قرآن آپ اس لیے کہ قرآن آپ کے گھر میں اترا.
اس صباحت و وجاہت کا کیا کہنا؟ صورت میں رسول جیسے، کردار میں علی جیسے. اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، میرے نانا نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ مانگنا تو ان سے جن میں ان چاروں صفت میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہو، مگر اتنا یاد ہے میرے نانا نے عطا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے. جس طرح مانگنے والے کے لیے کہا ان صفات میں سے کوئی صفت ہو تو مجھ سے مانگنا، ویسے ہی دینے والے کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں. کہا مولا کیا رکھا ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ میرے مانا نے کہا ہے جس کے پاس جتنی معرفت ہو، نہیں سمجھے، جس کے پاس جتنی معرفت ہو اسے اتنا عطا کیا جائے. اب معرفت حسین اپنے سینے میں اتار لو، معرفت اہل بیت اپنے سینے میں اتار لو. اگر حسین سے مانگنا ہے تو اہل بیت کی معرفت ضروری ہے. کہ جس کے پاس جتنی معرفت ہوگی اتنا عطا کیا جائے، لہذا تیری معرفت کا امتحان ہو جائے. اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جس نے معرفت سمجھائی ہے وہ معرفت کے سوالوں کو بھی حل کر کے گیا ہے. نبی پہلے ہی بتا چکے ہیں. کیا پوچھئے کہ دیکھو یہ میرے پاس مال ہے، 300 دینار ہے، 3 سوال کروں گا. ایک سوال صحیح بتایا، مال کا 1/3 حصہ یعنی 100 دینار تیرے حوالے. 2 سوال صحیح بتائے، آدھا حصہ 150 دینار تیرے حوالے. 3 سوال صحیح بتائے، پورا مال تیرے حوالے. کہا مولا پوچھئے، جس نے دینے کا طریقہ بتایا ہے، جس نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس نے دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے تو اس نے معرفت کے سوال کو بھی حل کیا ہوگا. کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ پہ بھروسہ. کہ سب سے بڑی فضیلت اللہ پہ ایمان. کہ ٹھیک ہے، پہلے سوال میں کامیاب، مال کا 1/3 حصہ تیرا. کہ دوسرا ایک سوال کہ آخرت میں ہلاکت کے کس سے کس طرح بچا جائے. آخرت میں اگر آدمی یہ چاہے کہ ہلاک نہ ہوئے، ہلاکت سے بچ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا اسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے کرم سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. اللہ کے کرم سے کبھی نا امیدی نہیں اختیار کرنی چاہیے. کہ دونوں سوال صحیح، مال کا آدھا حصہ دے جا. کہ تیسرا سوال کہ بتائیے کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کردار زینت ہے، سیرت زینت ہے، یہ آراستگی ہے، وہ آراستگی ہے. مگر اس نے جواب کیا دیا؟ علم کے ساتھ علم ہو، علم کے ساتھ مردباری ہو. مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر علم کے ساتھ انکساری موجود ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کے عالم میں تکبر ہو جائے، متکبر ہو جائے، غرور اختیار کر لے. لہذا کہا انسان کی زینت یہ ہے، یہ معرفت کا تقاضا ہے کہ انسان کی زینت یہ ہے کہ علم کے ساتھ علم ہو. اب جو علم کے ساتھ علم ہوگا تو منکسر مزاج ہوگا. ایک سلام یہ حسین کا کرم ہے. حسین کریم ابن کریم ہے، اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا. کریم تو اسے کہا جاتا ہے جو بھی مانگے عطا کر دے. تو یزید تو مانگ رہا تھا کہ سر دے دو یا بیعت کر لو.
حسین نے کہا کہ مجھے تو مانگے دینے کی عادت ہے، تو نے مانگا ہے تو تجھے کیسے خالی جانے دوں گا؟ سر دینے کے لیے کربلا میں آ رہا ہوں، مگر اکیلا میرا سر نہیں ہوگا، 72 سر ہوں گے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں 72 سر دیے، حسین نے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا ہے، حسین نے کربلا میں اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، صرف کس لیے؟ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ جب حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، حسین کی شہادت ہو گئی، تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے گھر والوں کو قید کیا گیا، بیویوں کو اسیر کیا گیا، سروں سے چادریں چھین لی گئی، سید سجاد کو طوق و سلاسل میں قید کیا گیا، اور قید کرنے کے بعد سے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ عزاداروں میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں، وہ روایت میں نے اپنے استاد محترم آیت اللہ عطا حسین نجفی مرحوم کی سے سنا ہے، وہ روایت سن لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں رکیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے اس بازار میں پہنچا جہاں کنیزیں اور غلام بیچے جاتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے بازار کا عالم یہ تھا کہ بازار کی ایک جانب عورتوں کا مجمع تھا، ایک جانب مردوں کا مجمع تھا، درمیان میں سیدہ کی بیٹی بے ردا کھڑی تھی۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ لے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزاداروں، ادھر سے حسین کی، ادھر سے زینب کی کنیز زکیہ کے شوہر عبداللہ کا گزر ہوا۔ عبداللہ نے قافلے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سے زکیہ کے قریب آیا، آنے کے بعد سے کہتا زکیہ ارے کیا تو اپنا وعدہ بھول گئی؟ زکیہ کہتی ہے میرے والی و وارث کیسا وعدہ؟ اے زکیہ ارے تو نے مدینے سے چلتے وقت زینب سے یہ وعدہ کیا تھا شہزادی ارے میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیزی میں دوں گی۔ زکیہ تڑپ کر کہتی ہے اے میرے سرتاج ارے مجھے وعدہ یاد ہے، مگر اللہ نے کوئی اولاد عطا نہ کی، ارے میں اپنی بیٹی کو کس طریقے سے کنیزی میں دوں؟ اتنا سنا عبداللہ کہتے ہیں زکیہ ارے کوفے کے بازار میں نے ایک ایسا قافلہ بھی دیکھا ہے ارے جس میں 4 سال کی بچی ہے، اے زکیہ چلو ارے اس بچی کو خریدتے ہیں اور زینب کی کنیزی میں دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ لے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے زینب کی کنیز زکیہ سر پہ چادر ڈالی، بازار کوفہ میں آ گئی۔ اب جو کوفے کے بازار میں آئی ہے تو زینب کے قریب نہیں گئی، سکینہ کے قریب آ گئی، اور آنے کے بعد سے پوچھتی ہے کہ بچی اتنا بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا اے بی بی ارے ظالم میرے بابا کو بابی کہہ رہے۔ کہا اچھا بچی اتنا بتا تیرا وطن کہاں ہے؟ اب جو وطن کا نام سنا سکینہ کو مدینہ یاد آ گیا، تڑپ گئی سکینہ۔ جزاک اللہ، سکینہ نے دل پہ پتھر رکھ کر کہا اے بی بی اتنا سمجھ لے کہ ہم فی الحال بے وطن ہیں۔ اس کے بعد سکینہ نے اس بی بی سے ایک سوال کیا، اے بی بی مجھے اتنا بتا دے یہ سوال تو مجھ سے کیوں کر رہی ہے؟ اتنا سنا زکیہ کہتی ہے اے بچی ارے میں تجھے خریدنا چاہتی ہوں۔ اللہ ہے مصیبت، ارے اب وہ وقت آ گیا کہ حسین کی بیٹیاں کنیزی میں خریدی جائے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ بی بی مجھے خریدنا چاہتی ہے، سکینہ تڑپ گئی اور بھاگ کر زینب کے قریب آئی۔ کہا پھوپھی اماں بابا نے اسلام کے تحفظ کے لیے علی اکبر کی قربانی قبول کی تھی، بابا نے اسلام کی حفاظت کے لیے قاسم کا پامال ہونا قبول کیا تھا، بابا نے اسلام کی قربانی کے لیے اپنا سر کٹ جانا قبول کیا تھا، بابا نے اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کی رضا کا چھن جانا قبول کیا تھا۔ اے پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے
یا کنیزی میں خریدی جائے. ارے اتنا سنا زینب تڑپ گئی. کہا میری لاڈلی ارے تجھے کون خریدنا چاہتا ہے؟ زینب نے جیسے ہی پوچھا صدقینہ نے ننھے ہاتھوں سے سکیہ کی طرف اشارہ کیا. ابھی اماں ارے وہ بی بی مجھے خریدنا چاہتی ہے. زینب سکیہ کے قریب آئی, سکیہ کا ہاتھ تھاما, ارے اس جانب لے کر چلی جہاں کوفے کے بازار میں عورتوں کا ہجوم تھا. ایک مرتبہ زینب نے سکیہ سے مخاطب کیا اور سکیہ کو مخاطب کر کے کہا اے بی بی اتنا بتا دے ارے تو اس بچی کو کیوں خریدنا چاہتی ہے؟ سکیہ نے کہا کہ ارے میں اس بچی کو خرید کر اپنی شہزادی کی کنیزی میں دینا چاہتی ہوں. اتنا سنا زینب نے کہا اے بی بی ارے تیری شہزادی کا کیا نام ہے؟ زینب کا اتنا کہنا تھا. سکیہ غصے کے عالم میں کہتی ہے خبردار خاموش اے قیدر, میری شہزادی کا نام بازاروں میں نہیں لیا جاتا. خدا کوئی غم نہ لے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے قیدر خاموش ہو جا. ارے میری شہزادی کا نام اس بڑے بازار میں نہیں لیا جاتا. میں کہوں گا سکیہ ارے میں تیری غیرت پہ قربان جاؤں. ارے تجھے منظور نہیں کہ تیری شہزادی کا نام بازاروں میں لیا جائے. ارے پہچان تو صحیح, ارے یہ تیری شہزادی زینب ہے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آزادارو زینب نے کہا بی بی اچھا اتنا بتا کیا تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ سکیہ نے کہا قیدر تو یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ارے میں اپنی شہزادی زینب کو نہ پہچانوں؟ ہاں میں اپنی شہزادی زینب کو دیکھوں گی تو پہچان لوں گی. اتنا سنا زینب نے رخسے والوں کو ہٹایا. ہائے سکیہ ارے تو نے ہمیں نہ پہچانا. ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں. اے سکیہ میں تیری شہزادی زینب ہوں. سکیہ نے اتنا سنا زینب کو دیکھا, کلیجہ منہ کو آ گیا. تڑپ کر شہزادی ارے آپ کو تو مدینے میں ہونا چاہیے تھا. ارے کوفے کے بازار میں شہزادی ارے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کوفے کے بازار میں موجود ہیں؟ اے شہزادی ارے یہ بچی کون ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم؟ ارے یہ میری حسین کی بیٹی زینب ہے, حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کیا حسین بھی موجود ہے؟ زینب نے ایک نیزے کی طرف اشارہ کیا. سکیہ وہ دیکھ نیزے پہ جو کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے وہ میرے حسین کا سر ہے. جزاک اللہ. سکیہ تڑپ گئی. کہا بی بی اتنا بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے کوفے کے بازار میں حسین کا سر کو کے نیزہ پہ ہے؟ کہا سکیہ ارے ہم کربلا میں بلائے گئے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میرا اونا محمد قتل کر دیا گیا, میرا قاسم پامال کر دیا گیا, میرا علی اکبر پرچی کھا کر سو گیا, میرا حسین ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جب اتنا کہہ چکی زینب تو ایک مرتبہ سکیہ کہتی ہے شہزادی بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ پاس کربلا نہیں آئے. جزاک اللہ. اے شہزادی کیا اتنا بتا دیجئے عباس کربلا میں موجود نہیں تھے؟ ارے اتنا سنا زینب تڑپ گئی. اے سکیہ ارے عباس کی وفا پہ جنگ نہ گئے. زینب نے ایک گھوڑے کی جانب اشارہ کیا. اے سکیہ دیکھ ارے گھوڑے کی گردن میں جو سر لٹک رہا وہ میرے عباس کا سر ہے. ارے میرا عباس بازو کٹائے وہ رات پہ سو گیا. حسین قتل ہو گئے. زینب بن ردا کی ہو گئی. واہ غربتا واہ مصیبتا انا للہ و انا الیہ راجعون. تجھے واسطہ ہے محمد کا, تجھے واسطہ ہے چاہتا سنی کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرنا. معمول اس مجلس اور اس سے پہلے رسول فاتحہ کی تلاوت کی گئی.
اس کا ثواب مرحومہ کی روح تک پہنچا۔ پروردگار مرحومہ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد تجھے واسطہ ہے چاہت و معصومی کا، تجھے واسطہ ہے تیرے اس مخصوص بندے کا جس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ پروردگار اس دنیا سے کرونا نام کی بیماری کو ختم کر دے تاکہ ہم تیرے حسین کا دل کھول کر منا سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور محمد تجھے واسطہ ہے چاہت و معصومی علیہ السلام کا کہ جہاں جہاں شیعہ علی موجود ہے انہیں اس بیماری سے محفوظ رکھ، تو اس بیماری کی چپیٹ میں آگے انہیں شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کی اس تمنا کو قبول کر۔ پروردگار ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار کر۔ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ رسول حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نئی فاطمہ بنت عباس حسین کی روح کو رسالہ کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد من سورة الأسلام من أجل المعصومين من الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، النبي فاطمة بنت عباس حسين اللهم صل على محمد۔